5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ بھارت کی عالمی قانون شکنی کو 6 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف آج وادی میں مکمل ہڑتال۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بھارتی اقدام کشمیر کی متنازع حیثیت اور حق خود ارادیت کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ پاکستان کشمیری عوام کو ان کے جائز حقوق کے حصول تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے، مسلح افواج اور اس کی قیادت کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ یوم استحصال کے موقع پر پاکستانی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتی ہیں۔ ترجمان پاک افواج نے کہا، کشمیری عوام کا حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، محاصرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ کہا، بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارت نے امریکہ سے حاصل رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ 3 سال میں بھارت نے روسی خام تیل ریفائن کر کے ری ایکسپورٹ کیا اور $20 ارب کما لیے۔ سستا روسی تیل خریدنے سے بھارت کو $10 ارب بچت بھی ہوئی۔ امریکہ کو بھارت کے ساتھ $62 ارب کا تجارتی خسارے کا سامنا۔ وائٹ ہاؤس ڈیپٹی چیف اسٹیفن ملر نے کہا، بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے، یہ جنگ کی فنڈنگ ہے۔ پاکستان قدرتی آفات کے ریڈ زون میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جہاں قدرتی آفات آتی رہیں گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تیاری نہیں کریں گے تو مشکلات آتی رہیں گی۔ گلگت میں وارننگ سسٹم صرف کاغذوں پر ہے، مستقبل کی تیاری نہ کی تو ہر کام بیکار جائے گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں فائرنگ، 2 افراد کی جان گئی، 3 زخمی۔ نقاب پوشوں نے دکان کے باہر بیٹھے افراد پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے اندر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ 2 نوجوان ایک شخص کو پکڑ کر تھانے لائے اور بتایا کہ یہ ڈکیت ہے۔ تھانے میں جھگڑے کے دوران گولی چلی جو مبینہ ڈکیت کو لگی۔ مبینہ ملزم موقع پر دم توڑ گیا۔ دونوں نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، پاک امریکہ وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بونیر میں خطاب۔ کہا، 89 پارلیمنٹیرینز کو نااہلی اور سزا کا خطرہ ہے۔ بانی PTI کی رہائی تک تحریک جاری رکھیں گی۔ PTI کو اسلام آباد F9 پارک میں جلسے کی اجازت نہ ملی، درخواست مسترد کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے، دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI کی جانب سے امکانی احتجاج کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ زون اور ملحقہ علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ 9 مئی کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا، سزا ملی تو کون سا انصاف کا قتل ہو گیا؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں احتجاج کرنے والے PTI ارکان کو جواب۔ کہا، چیلنج کرنا ہے تو کورٹ جائیں، اسمبلی میں شور نہ ڈالیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے خبردار کیا، اگر کل کسی نے قانون ہاتھ میں لیا اور 9 مئی دہرانے کی کوشش کی تو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی کال دینے والے پاکستان کے بدبخت ہیں، ان کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔
ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت ڈائیلاگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، وزیر اعظم بنے تب بھی کہا ملک کا تقاضا ہے، آئیں مل کر بیٹھیں۔ عامر ڈوگر نے کہا ارکان اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر جمہوریت کا قتل کیا گیا، ایوان کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقابلہ اسٹریٹ کرمنل یا جیب کتروں سے نہیں، ان دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یوم شہدائے پولیس پر تقریب سے خطاب، کہا ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے، کسی ایک کی کوتاہی ہو تو ہم سب پر تنقید نہ کی جائے۔ پولیس میں مزید بھرتیاں کر رہے ہیں، کوشش ہوگی جس علاقے میں ضرورت ہو وہاں مقامی لوگ بھرتی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے کا اعلان بھی کیا۔ گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیار اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چلاس کے سیلابی ریلے میں لاپتہ 10 افراد کے زندہ بچنے کی امید ختم۔ تمام افراد کو جاں بحق قرار دے کر غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ نجی ٹی وی کے اینکر، ان کے اہل خانہ سمیت 10 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے جن کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی انتظامی معاملات پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی کے جشن کے طور پر منایا جائے۔ بلاول بھٹو سے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ بلاول بھٹو سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو کی ملاقات ہوئی، کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون سدرا کے قتل کا کیس، پولیس نے سدرا کے والد، بھائی، چچا سمیت 4 افراد کو قتل میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ ملزم عصمت اللہ مظفر آباد سے اغوا اور قتل کے جرگے کا مرکزی کردار ثابت ہوا۔ گورکم، سیکرٹری قبرستان اور 6 خواتین کو شواہد مٹانے اور سہولت کاری میں ملوث قرار دیا گیا۔ گرفتار 6 ملزمان میں سے 5 کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا بھی فیصلہ۔ مقتولہ سدرا کی لاش لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز، دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے نامزد بینکوں میں حج درخواستیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ رجسٹرڈ عازمین حج گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ حج پیکج 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی، جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ترکی، ایران اور سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا، بھارت سے مارکہ جیتنے پر جشن منا رہے ہیں۔ تقریب میں چین، سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کے سفارتکاروں کی شرکت۔ آئی ایس پی آر نے یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا۔ نغمہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف گونجدار پیغام، کشمیریوں کو حق خود ارادیت لے کر دینے کے پاکستانی عزم کی ترجمانی ہے۔ مظفر گڑھ میں مارکہ حق جشن آزادی تقریبات، پہلے مینگو فیسٹیول کا انعقاد۔ مینگو فیسٹیول میں آم اور کھجور کے اسٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ ملتان میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول، آموں کی 100 سے زائد مختلف اقسام پیش کی گئیں۔
بلوچستان کے شہر چمن میں جنت کے پھل انجیر کے باغ کی سیر۔ چمن کی انجیر باقی علاقوں سے زیادہ رسدار ہوتی ہے۔ باغبان کہتے ہیں انجیر خشک کر کے رسیوں میں پرو کر بازار بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں سے انجیر لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے گرین شرٹس کرنا۔ 190 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان کے 76 رنز، میچ کا بہترین کھلاڑی قرار۔ سائم ایوب نے 66 رن سکور کیے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی T20 سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کا جشن منانے کا منفرد انداز۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کی ویڈیو وائرل، انداز مداحوں کو بھا گیا۔